فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زبار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17، جہاں پر ہم اس وقت اس نشست میں خطبہ 186 کو الحمدللہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا چھٹا حصہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ چھٹا حصہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، اس پیراگراف کا آغاز اور اختتام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سٹارٹ سے شروع ہے اور ختم ہو رہا ہے یستانسا الیہا۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ صفحہ 208، انورٹڈ کاما۔ بلا شبہ اللہ دنیا کے مٹ جانے کے بعد ایک اکیلا ہوگا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی، جس طرح کہ دنیا کی ایجاد و تخلیق سے پہلے تھا، یوں ہی اس کے فنا ہو جانے کے بعد بغیر وقت و مکان اور ہنگام و زمان کے ہوگا۔ اس وقت مدتیں اور اوقات، سال اور گھڑیاں سب نابود ہوں گے، سوائے اس خدائے واحد و قہار کے جس کی طرف تمام چیزوں کی بازگشت ہے۔ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ان کی تخلیق کی ابتدا ان کے اختیار و قدرت سے باہر تھی، اور ان کا فنا ہونا بھی ان کی روک ٹوک کے بغیر ہوگا۔ اگر ان کو انکار پر قدرت ہوتی تو ان کی زندگی بقا سے ہمکنار ہوتی۔ جب اس نے کسی چیز کو بنایا تو اس کے بنانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور نہ جس چیز کو اس نے خلق و ایجاد کیا اس کی تخلیق نے اسے خستہ و درماندہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کی بنیادوں کو استوار کرنے اور مملکت کے زوال اور عزت کے انحطاط کے خطرات سے بچنے اور کسی جتھے والے حریف کے خلاف مدد حاصل کرنے اور کسی حملہ آور غنیم غین نون یہ میم غنیم سے محفوظ رہنے اور ملک و سلطنت کا دائرہ بڑھانے اور کسی شریک کے مقابلے میں اپنی کثرت پر اترانے کے لیے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، اور نہ اس لیے کہ اس نے تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر یہ چاہا ہو کہ ان چیزوں سے جی لگائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 209 پر آ گئے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں اس حصے کی شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے میں نے کسی فائدے کے لیے مخلوق کو خلق نہیں کیا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں، جو کہ در حقیقت کائنات کے وجود و عدم سے متعلق گزشتہ بحثوں کا تسلسل ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے بلا شبہ اللہ دنیا کے مٹ جانے کے بعد ایک اکیلا ہوگا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی، جس طرح کہ دنیا کی ایجاد و تخلیق سے پہلے تھا، یوں ہی اس کے فنا ہو جانے کے بعد بغیر وقت و مکان اور ہنگام و زمان کے ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر اسی بحث کے تسلسل میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اس وقت مدتیں اور اوقات، سال اور گھڑیاں سب نابود ہوں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے پس سوائے اس خدائے واحد و قہار کے جس کی طرف تمام چیزوں کی بازگشت ہے، کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ ان
کی تخلیق کی ابتدا ان کے اختیار و قدرت سے باہر تھی، اور ان کا فنا ہونا بھی ان کی روک ٹوک کے بغیر ہوگا۔ اگر ان کو انکار پر قدرت ہوتی تو ان کی زندگی بقا سے ہمکنار ہوتی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ہم پیج 210 پہ آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 211 بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم خلقت خداوند متعال کے ارادے اور مشیت کے آگے سراپا تسلیم ہے۔ نہ خلقت کے آغاز میں اس عالم خلقت کا کچھ اختیار تھا اور نہ فنا اور زندگی کے خاتمے کے وقت اس کا کچھ اختیار ہوگا، کیونکہ اگر تخلیق اور فنا موجودات کے ہاتھ میں ہوتی تو چونکہ بلا شبہ ہر موجود فطری طور پر اپنی بقا کا خواہاں ہے تو تمام موجودات دائمی اور جاودانی ہو جاتے۔ البتہ یہ مطلب انسانوں کے افعال کے اختیاری ہونے سے منافات نہیں رکھتا۔ میم نون الف فے الف تے، منافات نہیں رکھتا، کیونکہ امام علیہ السلام کا مقصد خلقت کا آغاز و خاتمہ ہے، جو ہر ایک کے دائرۂ اختیار سے خارج ہے اور حکیمانہ اور طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق انجام پاتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ جب اس نے کسی چیز کو بنایا تو اس کے بنانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور نہ جس چیز کو اس نے خلق و ایجاد کیا اس کی تخلیق نے اسے خستہ و درماندہ کیا، انورٹڈ کاما کلوز، کیونکہ تھکاوٹ اور ضعف و ناتوانی ان کے لیے ہوتی ہے جن کی قدرت محدود ہوتی ہے۔ وہ جب کسی ایسے کام کو انجام دیتے ہیں جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو ناتوانی اور ضعف کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر وہ کام ان کی طاقت کی آخری حد تک ہو تو وہ تھک جاتے ہیں۔ لیکن جس ہستی کی طاقت و قدرت لامحدود ہو اس کے لیے بھوسے کا ایک ٹکڑا اٹھانے اور ایک پہاڑ اٹھانے میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ اسے کسی قسم کے اوزار اور سامان کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ اس سے مدد حاصل کرے، بلکہ اس کے صرف ارادہ کرنے سے ہی ہر کام انجام پاتا ہے۔ اور آئیے اب یہاں پر ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ، کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ امام کا یہ بیان اس مفہوم کے موافق ہے جو آیت الکرسی کے حصے میں آیا ہے، جہاں پہ اس کا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا ترجمہ، کہ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ اور ایک اور مقام پر زمین اور آسمان کی خلقت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ارشاد خداوندی ہے، جو کہ سورہ احقاف آیت نمبر 33 ترجمہ، کہ اور وہ ان کی تخلیق کے سبب ہرگز نہیں تھکا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس اہم مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو اس لیے خلق نہیں فرمایا کہ اسے کوئی نفع حاصل ہو یا وہ کسی نقصان کا ازالہ کرے، اور نہ خلقت کے بعد اس کو فنا کرنا کسی قسم کے رنج و ملال کی بنا پر ہے۔ یوں آپ علیہ السلام ہر قسم کی محتاجی اور ضرورت کو عالم ہستی کی خلقت کے آغاز میں بھی اور اس کو فنا کرتے وقت بھی اس کی ذات اقدس سے نفی فرماتے ہیں۔ پہلے حصے میں ان 7 مقاصد کی جانب جو معمولاً کسی کام کے وقت انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اس نے کائنات کے موجودات کو اپنی سلطنت کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے خلق نہیں فرمایا، کیونکہ وہ ایسا وجود ہے کہ جو ہر جہت سے بے نیاز اور لامحدود ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے، فرما رہے مولا کہ اور نامملکت کے زوال اور عزت کے انحطاط کے خطرات سے بچنے کے لیے
اور پھر اس کے بعد ہے کہ اور نہ کسی جتھے والے حریف کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ اور نہ کسی حملہ آور غنیم سے محفوظ رہنے کے لیے، اور نہ ملک و سلطنت کا دائرہ بڑھانے کے لیے، اور نہ کسی شریک کے مقابلے میں اپنی کثرت پر اترانے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا، اور نہ اس لیے کہ اس نے تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر یہ چاہا ہو کہ ان چیزوں سے جی لگائے۔ واضح ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، واضح ہے کہ ان ساتوں مقاصد کی بازگشت حصول منفعت اور دفع ضرر کی طرف ہے، لیکن امام علیہ السلام نے ان دونوں حصول منفعت اور دفع ضرر کی اس خوبصورتی کے ساتھ تشریح فرمائی ہے کہ ان کے تمام اہم مصادیق میم صاد الف دال یہ قاف واضح ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اس سے بہتر اور بلیغ تر تشریح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پہنچ گئے ہیں پیج 212 اور ساتھ ہی 213 بھی ہے، اس کو بھی پڑھیں گے۔ اور اب ہم ہیڈنگ آ گئی ہے نقطہ، اس میں جو پوائنٹ سب سے پہلے ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے کہ کیا کوئی ایسا زمانہ تھا کہ جب کوئی مخلوق نہ تھی؟ یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے اس حصے کے شروع اور آخر میں کائنات کی فنا سے متعلق بیان فرمایا ہے، یعنی یہ کہ خدا تخلیق کائنات سے پہلے بھی تنہا تھا اور اس کی فنا کے بعد بھی تنہا ہوگا، اس مطلب نے نہج البلاغہ کے شارحین کے درمیان ایک سوال ابھارا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بند عالم جو فیاض مطلق ہے اس سے کسی وقت فیض ظہور پذیر نہ ہو؟ اس کا یوں جواب دیا گیا کہ بطور مطلق اشیاء کا عدم وجود مراد نہیں ہے، بلکہ خدا بند متعال کی ذات کے مرحلے میں ہے، اور یعنی کچھ موجودات پائے جاتے تھے مگر مستقل اور اس کی ذات سے جدا طور پر نہیں، بلکہ اس سے وابستہ و مربوط تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے البتہ یہ جواب چنداں قانع کنندہ نہیں ہے، چنداں قانع قاف الف نون عین قانع کنندہ کاف نون نون دال ہے نہیں ہے۔ بریکٹ کلوز۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہمارے لیے ایک اور اہم سوال درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو کچھ کائنات کے فنا کے بارے میں فرمایا ہے وہ کیوں کر قرآنی آیات کے ظواہر کے ساتھ موافق ہو سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے کہ قرآن متعدد مقامات پر فرماتا ہے کہ یہ دنیا آخر کار خراب اور ویران ہو جائے گی، نہ یہ کہ مکمل نابود ہوگی۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے وہ اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے، ہم ادھر دیکھتے ہیں سورہ تکویر، سورہ تکویر تے کاف واو یہ رے، تکویر کی آیات نمبر 1 سے لے کے 6، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور سارے بکھر کر بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھریں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک یہاں پر لکھی ہے، اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس دن کہ اس زمین کو کسی اور زمین سے اور آسمان کو کسی اور آسمان سے بدل دیا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے میرا رب انہیں نابود اور برباد کر دے گا، پھر زمین کو اس طرح ہموار اور برباد کر دے گا کہ اس میں کوئی پستی اور بلندی نہ پاؤ گے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ طٰہٰ کا ہے اور آیات 105 سے 107 تک جو ہم نے ابھی پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے علاوہ
ارشاد ہوتا ہے کہ انسان قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ بہت سے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآنی آیات اور روایات کے ظواہر ظواہر کے مطابق بہشت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں اور ہمارے اعمال انہیں وسعت دیتے ہیں۔ ان مطالب کے پیش نظر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے اختتام پر سب چیزیں نابود ہو جائیں گی اور خدائے واحد و یکتا کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ زمان و مکان بھی؟ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جیسا کہ اوپر خطبے میں ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے سوال کے جواب میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا فیاض علل اطلاق ہے۔ ہم ہجے کر لیتے ہیں، فے یہ الف زواد، علل اطلاق، عین لام چھوٹی ہے، الف لام الف توئے لام الف قاف ہے، اور حکیم مطلق بھی، وہ فاعل مجبور نہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی حکمت و تدبیر کا تقاضا یہ ہو کہ ابتدا میں کوئی چیز نہ ہو پھر وجود میں لائی گئی ہو، اس بنا پر اس کا فیاض ہونا خلقت سے پہلے اشیاء کے نہ ہونے کے لیے مانع نہیں ہے۔ اور اب ہم اگلے صفحے کی جانب جا رہے ہیں، یعنی کہ پیج 214 اور 215 لکھا ہے کہ اور دوسرے سوال کے جواب میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے کائنات ویران ہو جائے گی، جیسا کہ آیات شریفہ میں اشارہ ہوا، اور ویرانی کے بعد مکمل طور پر اس طرح محو ہو جائے گی کہ ذات اقدس کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد فانی شدہ اشیاء کو اعادہ معدوم کی صورت میں، البتہ اس کی معقول شکل میں دوبارہ معرض وجود میں لایا جائے گا، اور بالکل اسی طرح جیسے کہ پہلے موجود تھی، یعنی وہی بہشت اور وہی جہنم، وہی انسان، وہی قبریں، اور ایسا ہونا ایک معقول کام ہے۔ خطبے کے اگلے حصے میں اس بارے میں کچھ اشارے کیے جائیں گے۔ تو سامعین، یہاں پر خطبے کا چھٹا حصہ مکمل ہو گیا، اور میں نے اس نشست کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ چھٹا حصہ آخری حصہ ہے، میرا خیال ایسا ہے کہ میں نے کہا تھا، تو وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ تو اب یہ 7واں حصہ ہمارے سامنے ہے، اور یہاں پر ہم پہلے عربی کے بتا دوں آپ کو کہ اس پیراگراف کے آغاز اور اختتام کے الفاظ کہاں ہیں، اور پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ 7واں حصہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ثم ہوا یفنیہا، اور ختم ہو رہا ہے الی عز وقدرتی، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پھر وہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد فنا کر دے گا، اس لیے نہیں کہ ان میں رد و بدل کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے سے اسے دل تنگی لاحق ہوئی ہو، اور نہ اس آسودگی اور راحت کے خیال سے کہ جو انہیں مٹا کر اسے حاصل ہونے کی توقع ہو، اور نہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی چیز کا اس پر بوجھ ہو، اسے ان چیزوں کی طویل بقا آزردہ خاطر و دل تنگ نہیں بناتی کہ یہ انہیں جلدی سے فنا کر دینے کی اسے دعوت دے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ان کا بندوبست کیا ہے، اور اپنے فرمان سے ان کی روک تھام کر رکھی ہے، اور اپنی قدرت سے ان کو مضبوط بنایا ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کو فنا کے بعد پلٹائے گا، نہ اس لیے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج ہے، اور نہ ان کی مدد کا خواہاں ہے، اور نہ تنہائی کی الجھن سے منتقل ہو کر دل بستگی کی حالت پیدا کرنے کے لیے، اور نہ جہالت و بے بصیرتی کی حالت سے واقفیت و تجربات کی دنیا میں آنے کے لیے، اور نہ فقر و احتیاج سے دولت و فراوانی کے حصول کی خاطر، اور نہ ذلت و پستی سے عزت و توانائی کی طرف منتقل ہونے کے لیے ان کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ 7ویں حصے کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تخلیق و فنا کا تسلسل۔ لکھا ہے خطبے کے اس آخری حصے میں امام علیہ السلام تخلیق کائنات کے مقاصد کو واضح کرنے کے بعد اب اس کی فنا اور مقصد فنا سے متعلق بیان فرماتے ہیں
کہ انورٹڈ کاما کہ پھر وہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد فنا کر دے گا، اس لیے نہیں کہ ان میں رد و بدل کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے سے اسے دل تنگی لاحق ہوئی ہو، اور نہ اس آسودگی اور راحت کے خیال سے کہ جو انہیں مٹا کر اسے حاصل ہونے کی توقع ہو، اور نہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی چیز کا اس پر بوجھ ہو، اسے ان چیزوں کی طویل بقا آزردہ خاطر و دل تنگ نہیں بناتی کہ یہ انہیں جلدی سے فنا کر دینے کی اسے دعوت دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں یعنی تھکاوٹ، توانائی، ملال اور آرام طلبی وغیرہ فاعل کی طاقت و قدرت کے محدود ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، اور جس ہستی کی قدرت بے پایاں ہو اس کے لیے ان چیزوں میں سے کوئی بھی پیش نہیں آتی، یہ سب ممکنات کی صفات میں سے ہیں۔ بس اگر کوئی ان صفات کے خدا کے لیے ہونے کا خیال کرے تو وہ واجب کو ممکن سے تشبیہ کی عظیم غلطی میں مبتلا ہوا ہے۔ اور اب آئیے پیج 216 اور 217 پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص خدا کے بارے میں ایسا احتمال رکھتا ہے جسے امام علیہ السلام خدا کی ذات سے نفی فرما رہے ہوں؟ لکھا ہے یقیناً عقل سلیم کے مالک لوگ خدا کے بارے میں ایسا احتمال نہیں رکھتے، لیکن ممکن ہے کہ عام لوگ اس قسم کے وسوسوں کا شکار ہو جائیں۔ جو لوگ خدا کے لیے جسم، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر اور زلفوں کے قائل ہوئے ہیں، ان کے ایسے اوہام میں مبتلا ہونے پر کیا تعجب ہوگا۔ ایک اور سوال جو یہاں پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس قسم کے اہداف کو عالم کی فنا کے سلسلے میں نفی تو فرماتے ہیں، لیکن ان کے بدلے میں کسی مثبت ہدف کا تذکرہ نہیں فرماتے۔ اس سوال کا جواب واضح ہے، خدائے حکیم کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کے آثار و فوائد انسان اور دیگر موجودات کو پہنچتے ہیں، نہ کہ اس کی ذات اقدس کو جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ممکن ہے عالم کی فنا کا اصل مقصد یہ ہو کہ انسان غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور اپنے وجود کو اپنی طرف سے دائمی نہ جانے، اور آسمان و زمین کو ازلی و ابدی نہ سمجھ بیٹھے، اور یہ جان لے کہ خدا کے علاوہ ہر چیز اس کے ارادے سے وابستہ ہے۔ پھر اس کلام کی تکمیل میں گزشتہ بحثوں کو سمیٹتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما بلکہ اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ان کا بندوبست کیا ہے اور اپنے فرمان سے ان کی روک تھام کر رکھی ہے اور اپنی قدرت سے ان کو مضبوط بنایا ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کو فنا کے بعد پلٹائے گا، نہ اس لیے کہ اسے ان میں سے کسی چیز کی احتیاج ہے اور ان کی مدد کا خواہاں ہے، اور نہ تنہائی کی الجھن سے منتقل ہو کر دل بستگی کی حالت پیدا کرنے کے لیے، اور نہ جہالت و بے بصیرتی کی حالت سے واقفیت و تجربات کی دنیا میں آنے کے لیے، اور نہ فقر و احتیاج سے دولت و فراوانی کے حصول کی خاطر، اور نہ ذلت و پستی کے سے عزت و توانائی کی طرف منتقل ہونے کے لیے، اور ان کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 217 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جو کچھ امام علیہ السلام اس خطبے کے ذیل میں فرمان بیان فرماتے ہیں اور تخلیق کائنات میں خدا کے لیے جن نامناسب اہداف کو 6 جملوں کے ضمن میں اس کی ذات اقدس سے نفی فرماتے ہیں، وہ تقریباً وہی 7 اہداف و مقاصد ہیں جو گزشتہ حصوں میں گزر گئے۔ امام علیہ السلام نے ان مطالب کو سمیٹنے کے لیے انہیں جدید تعبیرات کے قالب میں ڈالا ہے۔ غرض ان تمام مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کائنات کی تخلیق ضرورت کی بنا پر تھی، نہ اسے فنا کرنا ضرورت کی بنا پر ہے، اور نہ معدوم کرنے کے بعد دوبارہ خلق کرنا ضرورت کی بنا پر ہوگا۔ یہاں بھی یہ سوال پیش آیا ہے کہ اگر اللہ نے کائنات کی تخلیق و فنا اور فنا کے بعد نئی تخلیق کو کسی ضرورت اور مختلف قسم کی کمی کی تلافی کے لیے انجام نہیں دیا ہے تو پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور امام علیہ السلام نے اس مقصد کی طرف
کیوں اشارہ نہیں فرمایا؟ اس سوال کا جواب وہی ہے جو اوپر بیان ہوا، یعنی کہ جو وجود ہر جہت جیم ہے ہر جہت سے کامل ہو، اس کے افعال کا ہدف اور رخ ہرگز اس کی اپنی طرف نہیں ہوا کرتا، بلکہ ممکنات اور مخلوقات کی طرف ہوا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مخلوقات کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ذریعے سے ہے، ان کی اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اسے دے دیں۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معین مقدار میں، انورٹڈ کاما کلوز۔ فارسی شاعر نے اس مطلب کو خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ سامعین، فارسی شعر کیونکہ مجھے فارسی نہیں آتی ہے، میں پڑھنے کی بھی کوشش کروں تو غلطی کروں گی، چلیے میں پڑھ لیتی ہوں۔ او نکرد خلق تا سودی کن کاف نون دال بلکہ تابر بندگانے جودی کند۔ اور ترجمہ ہے کہ اس نے کائنات کو کسی فائدے کے لیے خلق نہیں فرمایا بلکہ اس لیے خلق فرمایا کہ اپنے بندوں پر جود و کرم کرے۔ تو سامعین، یہاں پر پیج 217 پر 7 حصوں پر مشتمل خطبہ نمبر 186 مکمل ہوا۔ ہم نے اس کی شرح بھی جان لی اور ہم نے اس کے نکات بھی پڑھ لیے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر میرا یہ طریقہ ہے کہ کوئی چیز ذرا سمجھنے میں مشکل لگے تو وہ میں اس پارٹ کو 1 سے زیادہ دفعہ پڑھتی ہوں، 2 دفعہ یا 3 دفعہ، تو پھر وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔